اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا سیکرٹس۔ ناظرین، حضرت سلیمان جو کہ اللہ کے ایک انتہائی برگزیدہ نبی تھے، اللہ نے ان کو انسان، حیوانات اور جنات پر حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے ان کو وہ خاص نالج دیا تھا جس کے ذریعے وہ جنات کو بھی اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ شیاطین کو بھی اپنے سامنے حاضر کر لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات انتہائی دلچسپ ہیں اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا تذکرہ ہم پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ ناظرین، آپ اوپر دیے گئے کارڈ پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا موضوع حضرت سلیمان سے ریلیٹڈ تو ہے لیکن ان کے بارے میں نہیں ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع ان کے دربار میں ہی موجود ایک عجیب و غریب اور پرسرار شخص کے بارے میں ہے کہ جس کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ ناظرین، اس شخص کا نام آصف برکیہ تھا اور ناظرین یہ حضرت سلیمان کے مشیروں میں سے تھا۔ آئے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا اور اس نے کیا ایسا کیا جس کے باعث اس کا ذکر دونوں آسمانی کتب میں موجود ہے۔ اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے۔ شکریہ۔ حضرت سلیمان کے دربار میں چونکہ جنات کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی تھی، جب حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کا تخت حاضر کرنے کا کہا تو ایک جن نے کہا کہ وہ کچھ لمحات میں اسے حاضر کر دے گا، لیکن ناظرین اس وقت وہاں پر ایک شخص موجود تھا۔ ناظرین، قرآن میں سورہ نمل میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ پھر ان میں سے ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے ابھی تخت کو حاضر کیے دیتا ہوں۔ ناظرین، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پس منظر میں نظر ڈالنی پڑے گی۔ ناظرین، ملکہ سبا جس کی سلطنت دو چشموں کی سلطنت بھی کہلاتی تھی، یہ لوگ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، جس کے باعث جب حضرت سلیمان نے ان کی طرف حق کا پیغام بھیجا تو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ لیکن ناظرین، جب حضرت سلیمان نے اپنا دوسرا پیغام ملکہ سبا کے نام بھیجا کہ میں ایک ایسا لشکر بھیجنے کی طاقت رکھتا ہوں جو تمہیں تہ و بالا کر دے گا اور جو چرند پرند اور تمام حیوانات اور انسانوں اور جنات پر مشتمل ہوگا، اس پیغام کے بعد ملکہ سبا بھی حضرت سلیمان سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کون سا شخص اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ہمارے خلاف استعمال کرے۔ ناظرین، چنانچہ ملکہ سبا اپنے ایک بڑے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے نکلی۔ وہاں حضرت سلیمان کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو حضرت سلیمان اپنی کرامت کے اظہار کے لیے یہ چاہتے تھے کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے ہی اس کا تخت یہاں موجود ہو۔ اور پھر ناظرین وہ ماجرا پیش آیا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا، یعنی کہ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں موجود تمام جنات اور انسانوں سے کہا کہ کون سا شخص ایسا ہے جو اس تخت کو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ میں اس نشست کے برخاست ہونے سے پہلے حضرت کے سامنے تخت لے آؤں گا اور بے شک میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، جبکہ دوسرے نے کہا کہ میں اس تخت کو چند لمحات میں ہی پیش کر دوں گا۔ ناظرین، اس وقت حضرت آصف برکیہ جو کہ حضرت سلیمان کے مشیر خاص تھے آگے بڑھے اور حضرت سلیمان سے کہا کہ وہ اس کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اور ناظرین پھر ایسا ہی ہوا، حضرت آصف بن برکیہ نے اس کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر دیا۔ ناظرین، حضرت آصف بن برکیہ کا ذکر قرآن میں نام سے تو نہیں ہے لیکن کئی آیات میں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ہی ان کے کئی اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں، جس میں ایک پلک کے جھپکنے میں یمن تک چلے جانا اور وہاں سے ملکہ بلقیس کا تخت لے آنا۔ ناظرین، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آصف بن برکیہ کے بارے میں بائبل میں موجود ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے تھے، لیکن یہ بنی اسرائیل کے کوئی نبی نہیں تھے بلکہ وہاں کے ایک ولی اللہ تھے، اور یہ بعد میں حضرت سلیمان کے ساتھ ہو لیے اور پھر ان کے ساتھ ہی رہے۔ ناظرین، حضرت آصف بن برکیہ کے بارے میں بائبل میں بھی متعدد بار ذکر ہے اور نام کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب یہ کوفہ تشریف لائے اور لوگوں سے ملے تو مسجد میں کئی لوگوں نے ان سے کافی سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ کون سا علم تھا جس کی بدولت حضرت آصف برکیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے پاس چند لمحات میں حاضر کر دیا، جس پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ علم کتاب تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ مجمع میں موجود ایک شخص جو کہ بہت کم عمر تھا اور دیکھنے میں اپنے زمانہ طالب علمی میں لگ رہا تھا، وہ امام ابو حنیفہ تھے، جنہوں نے یہ سوال کیا کہ جو علم آصف بن برکیہ کے پاس تھا کیا وہ علم حضرت سلیمان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک نبی تھے اور ان کو تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ علم حضرت سلیمان کے پاس نہیں تھا۔ جس کے بعد امام ابو حنیفہ نے اس واقعے کی وضاحت کچھ اس طرح کی کہ حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس پر ان کے دربار میں موجود ہر شخص کی اہمیت واضح ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ جس کے پاس اس طرح کے شخص موجود ہیں وہ خود کس قدرت کا مالک ہوگا۔
ناظرین، کئی علماء کرام نے اس علم کو اسم اعظم کا علم کہا ہے، یعنی اللہ کا وہ نام کہ جس کی بدولت فرشتے اپنے تمام کارنامے سر انجام دیتے ہیں، عرش پر حرکت کرتے ہیں اور دنیا اور عرش کے درمیان کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دی سیکرٹس دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔